اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ چونکہ شہدائے کربلا کی وجہ سے اور واقعہ کربلا کی نسبت سے ایک انتہائی اہم مقام مسلمانوں کے دلوں میں رکھتا ہے، آج ہم اس نشست میں شہادت کیا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں، شہادت کی کیا اقسام ہوتی ہیں، اور کیا کسی ظالم حاکم کی طرف سے قتل کیے جانے والے کو شہید کہتے ہیں یا نہیں، ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین قدر، شہید کی تعریف فتاوی عالمگیری کے اندر درج ہے، صفحہ نمبر 168، کہ جسے حربی کافر یعنی جنگ ملٹری پرسن کو حربی کافر کہیں گے، مخالف فوج کا جو سپاہی ہوتا ہے، یا پھر باغی یا رہزنوں نے قتل کیا، یا میدان جنگ میں پایا گیا اور اس کے اوپر زخم تھے، یا ان کی آنکھ، کان یا پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، یا جسم پر جلنے کا نشان تھا، یا دشمن کے جانور یعنی سواری نے اسے روندا ہو، یا سوار تھا اور اپنی سواری کو ہانک رہا تھا، اور سواری یعنی گھوڑا یا پھر جو بھی سواری ہو وہ قابو سے باہر ہو جائے اور اپنے ہی سوار کو روند ڈالے، یا پھر اسے کسی نے مار ڈالا، یا کسی نے نیزہ مار کر پانی یا آگ میں پھینک کر جلا ڈالا ہو۔ اسی طرح جانور کو آندھی کی وجہ سے جب حواس باختہ ہو جائے اور بدک جائے اور اس کے نیچے کوئی آ جائے، یا پھر لکڑی جلا کر کسی کی طرف پھینکتی جائے اور وہ آدمی جل جائے، یا کسی مسلمان کو ڈبو دیا جائے پانی کے اندر، یا ظلم سے کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہو دوسرے مسلمان کا، یا پھر اس قتل سے قاتل پر دیت واجب نہ ہوئی ہو، مطلب اس کا عدالت کے اندر ٹرائل نہیں ہوا، اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوئی، قاتل پکڑا نہیں گیا۔ اسی طرح یوں ہی جو شخص اپنی جان مال کو بچاتے ہوئے قتل ہو جائے، یا مسلمان کی یا پھر ذمی جو دارالاسلام میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اگر کوئی قتل ہو گیا، کسی بھی آلہ سے لوہا یا پھر پتھر یا لکڑی کسی بھی آلہ سے کسی کو قتل کر دیا تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ یہ شہید کی مختلف اقسام جیسے یہ فتاوی عالمگیری نے لکھی ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حادثاتی موت مر گیا، موذی یا مہلک بیماری سے مر گیا، دوسرے کی یا اپنی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے، یعنی جس طریقے سے بھی ان میں سے کوئی قتل کر دے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ سامعین قدر، التذکرہ للقرطبی میں اس کا جواب ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت کی گواہی دے دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی روحیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر رہتی ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ قیامت کے دن حاضر کی جائیں گی۔ تیسری وجہ یہ ہے چونکہ شہید یا شہادت کے اندر خود شاہد ہونا یا حاضر رہنے والے کا معنی موجود ہے۔ اور چوتھی ایک وجہ ہے، ابن انبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ اور اس کے لیے فرشتے اس شخص کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، اس وجہ سے
ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ شہادت کا جو مفہوم ہے وہ قرآن مجید کے اندر کچھ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سامعین قدر، رزق یہ زندہ لوگوں کی، زندہ شخص کی صفت ہے کہ زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے رزق کی صفت کی نسبت اس طرف کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے دوسری مخلوقات موجود ہیں لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی، اسی طریقے سے جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں اپنی شان کے لائق جیسے رب چاہتا ہے اسی طرح وہ زندہ ہیں، لیکن اس دنیا میں اس رہنے والوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شہداء کے لیے زندہ کی نسبت استعمال کی ہے کہ وہ زندہ ہے۔